أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس سے پہلے وہ امی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ جمعہ کے نمبر 2 کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لوگوں میں اللہ نے مبعوث فرمایا۔ امی کہتے ہیں جس نے پڑھنے لکھنا نہ سیکھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے وہ امی تھے۔ اور امی لوگوں سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب نہیں تھے، یعنی جزیرۃ العرب کے مکے سے جن لوگوں کا تعلق تھا اور اس خطے سے جن لوگوں کا تعلق تھا وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ ان پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، نہ ان میں کوئی اس سے پہلے نبی مبعوث کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ امی کہلائے، کیونکہ اہل کتاب خود بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور قرآن نے بھی انہیں اہل کتاب کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطے میں مبعوث کیا گیا جہاں پر علم کا چرچا اور پڑھنے لکھنے کا ماحول کم سے کم تھا۔ اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی آیات کی تلاوت کریں ان کے سامنے، ان کو بتائیں، اللہ کی آیات کا علم ان کو دیں، تلاوت کا علم ان کو سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کی صفائی کریں، ان کے دلوں کو کفر اور شرک سے پاک کریں، جاہلی اثرات سے اس کو پاک و صاف کر کے ایمان کے لیے تر و تازہ کریں۔ یہ مطلب ہوتا ہے تزکیے کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں گنائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ کتاب کی وہ تلاوت کریں ان لوگوں کے سامنے۔ نمبر 2 تزکیہ۔ نمبر 3 کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے نمبر پر قرآن کی تلاوت، اس کی آیتوں کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور ان کو بتائیں تاکہ ان کے سامنے قرآن کا لفظی مفہوم بھی آ جائے، اس کے الفاظ سیکھیں اور ان کو سکھایا جائے۔ دوسرے نمبر پر تزکیہ، یعنی وہ جاہلیت سے نکل کر آئے تھے تو ان کے دلوں کی صفائی کی جائے، مجائی کی جائے۔ جس طریقے سے کوئی برتن ہوتا ہے اس کو صاف کر کے اور دھل کر اچھا کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی قیمتی چیز رکھی جا سکے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس برتن میں دودھ رکھا جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا جاتا ہے، اگر اس کی صفائی نہ ہو تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اور علم جو ہے
وہ تو بہت ہی بلند و بالا چیز ہے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کی مرضی کا علم، اور ایسا علم جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ بتاتا ہو، اتنا پاکیزہ علم، اس کے لیے ان کے دلوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک و صاف کرنا، اس کی عادات سے، اس کے رسموں سے، اور جاہلیت کی جو بھی خرافات ان کے دلوں میں یا ان کے عقیدے میں رچی بسی ہوئی تھی اور اس کے اثرات تھے، اس سے ان کی صفائی کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات بتائی گئی کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، پچھلے اقوام پر کیوں عذاب آیا، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آنے والے حالات کیا ہوں گے، دنیا کو کس رخ پر لے جانا ہے، آخرت میں کن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں، کیونکہ وہی پہلے شاگرد تھے اللہ کے رسول کے، اور اس کے بعد وہی آنے والی نسلوں کے اور قوموں کے استاد ان کے سامنے آئے، اور پوری دنیا میں انہی کے ذریعے سے علم پھیلا۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، وہ میتھڈ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا تھا، وہ طریقہ کار بھی ان کو دے کہ دنیا کو کس طریقے سے چلانا ہے، اللہ کے رسول کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ حکمت کے لفظ میں عمومیت بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی کو پورے کرنے والی ہو اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، وہ حکمت کی بات ہے۔ کہیں بھی ہو، کسی بھی خطے میں ہو، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا اپنا دینی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها۔ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں پائے اس کو حاصل کرے اور اس سے اپنے کام میں لائے۔ لہٰذا حکمت اللہ کی طرف سے کوئی بھی ٹیکنیک، کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی ایسی بات جس سے نیک کام کیا جا سکے، انسانیت کی خدمت کی جا سکے، وہ تمام چیزیں حکمت میں داخل ہوں، چاہے وہ مشرق کی ہوں، چاہے مغرب کی ہوں، چاہے کسی قوم کے پاس ہو، کسی قبیلے کے پاس ہو، کسی کالج اور اسکول کے پاس ہو، وہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ذمہ داری میں داخل تھیں، اور یہ آپ کو حکم دیا گیا کہ انہی چار نکات پر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چار بنیادی پوائنٹس پر صحابہ کرام کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، یعنی تابعین کی، اور تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور اس طریقے سے قرآن کا اور حدیث کا علم پوری دنیا میں عام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ تزکیے کا علم بھی پوری دنیا میں عام ہوا، اور آج بھی یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کی آ گئی، خیر امت کی، اور وہ امت جس کے کاندھوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں۔ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ذمہ داری تھی، بشیر کی اور نذیر ہونے کی حیثیت سے، کتاب کی تعلیم دینے کی، دعوت و تبلیغ کی، حکمت کی تعلیم کی، تزکیے کی، اب اس پوری امت پر ڈال دی گئی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نیا کلام اللہ کی طرف سے نہیں اترے گا، کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ اب یہ امت ہی قرآن کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے وہ کام کرے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اس طریقے پر اور اس راستے پر انسانوں کو لے جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یعنی کار نبوت اب اس امت کو کرنا ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے،
اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور اسی سانچے میں ڈھالے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔